اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا تخلیقی نظام بالکل مختلف بنایا ہے. بنت حوا مختلف ہے، ابن آدم مختلف ہے. خلقت بیدی، حضرت آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا. اللہ کے نظام میں یہ دونوں میں فرق ہے. میں میڈیکل اور سائیکالوجیکل طور پر ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. میڈیکل ریسرچ یہ بتاتی ہے، ہمارے اس کورس میں سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر آتے ہیں اور وہ دماغ کا پورا ایک نقشہ بنا کر بتلاتے ہیں کہ یہ برین آف فیمیل اور برین آف میل، مرد کا دماغ اور عورت کا دماغ، دونوں کا دماغ اگر نکالا جائے، میڈیکل ڈاکٹر دماغ نکالتے ہیں، ان کے پاس وہ ریسرچ ہوتی ہے، باہر سے دیکھا جائے کوئی فرق نہیں ہے. لیکن جب انہوں نے ایم آر آئی کرایا، FMRI کرایا، تو پتہ چلا دماغ کے اندر کا پورا سسٹم دونوں کا بالکل مختلف ہے. اب اس کے بعد ایک ریسرچ کی انہوں نے آؤٹ کم دیا کہ ایک خاتون، ایک عورت، ایک لیڈی، ایک فیمیل ایک دن میں میکسیمم 20,000 ورڈز کلمات کہتی ہے، اور ایک میل، ایک مرد، ایک آدمی میکسیمم 7,000 کہتا ہے. آج تک آپ کو یہ پتا نہیں تھا، نہ بیوی کو پتا ہے نہ شوہر کو پتا ہے. اب صبح اٹھے، نماز پڑھی، اس کے بعد آپ نے دکان جانے کے لیے تیاری کی، ناشتہ کیا، گھر سے دکان چلے گئے. اب دکان پہ کسٹمر مل رہے ہیں، لوگ مل رہے ہیں، مسجد میں گئے، امام صاحب سے بات ہوئی، جماعت آئی ہے، ان سے ملاقات ہوئی، بمبئی سے مفتی صاحب آئے، ان سے ملاقات ہوئی، یہاں گھوم گھام کے عشاء کے بعد جب آپ گھر پہنچے، آپ کے 7,000 ختم ہو چکے ہیں. اب آپ گھر جاتے ہی اپنا موبائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں. اچھا بی بی جان کے 20,000 تھے، امی سے، ساسو اماں سے تعلقات اچھے ہو تو 1,000-2,000 وہاں خرچ ہو گئے. امی کو فون لگایا، 1,000-2,000 وہاں خرچ ہو گئے. اگر بہن سے دوستی اچھی ہے، 1,000-2,000 وہاں خرچ ہو گئے. ملا جلا کے 8-10,000 خرچ ہو گئے. پھر بھی 10,000 ورڈز ابھی اسٹاک میں ہیں. اب وہ بالکل AK-47 لے کر بیٹھی ہے کہ ابھی یہ آئیں گے اور میں سارا ڈسکشن کروں گی، یہ بات پر بات کرنی ہے، اس پر بننی ہے، اس پر کرنی ہے. اور میاں آئے ہیں، وہ سیدھا آ کر ڈاکٹر یہ بتلاتے، چونکہ وہ تو دنیا دار ہے، کہ ٹی وی چلا دیا یا موبائل پر بیٹھ گئے یا پھر جو ہے اپنے کام کے کاروبار کی اکاؤنٹس کو دیکھ رہے ہیں. زوجہ چاہتی ہے کہ آپ بات کریں اور آپ چاہتے ہیں کہ اب سکون ملے، ذرا کٹ کم کرو، مجھے سکون دو. دونوں کو میڈیکلی یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے 7,000، اگر بیوی کو پتہ چل جائے کہ میاں جی کے 7,000 ختم ہو چکے ہیں تو وہ اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرے گی کہ ابھی آپ آرام کیجئے، یہ کھا لیجئے، ذرا ریلیکس ہو جائے، پھر ہم بات کریں گے. اور شوہر کو بھی پتہ نہیں کہ بیوی جان کے 10,000 ابھی اسٹاک میں ہیں اور ان کو بات کرنا ہے. اگر میں نہ چاہوں تب بھی نہ چاہتے ہوئے چند باتیں کر لیا کروں. تو یہ میڈیکلی رپورٹس ہے. ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد ازدواجی زندگی میں غیر معمولی طور پر جو ہے اتفاق، محبت، ایک اب دوسرا ایک انداز ہے، کہتے ہیں کہ لو لینگویج، پیار کی زبان. آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ فیمیل لو لینگویج اور میل لو لینگویج، یعنی مرد کی پیار کی زبان انداز اور عورت کی پیار کی زبان اور انداز بالکل مختلف ہے. کبھی کبھار ایک دوسرے کی زبان سمجھتے ہیں، کبھی کبھار نہیں سمجھتے. زبان کا مطلب وہ نہیں جو ہمارے 36-32 دادوں کے درمیان کی زبان ہے، بلکہ ایکسپریشنز، الفاظ، تصورات، اس کے اندر کی زبان ہوتی ہے. اور اگر اس پر بڑی ایک مشہور کتاب ہے The 5 Love Language. اگر آپ اپنی زوجہ کی محبت کی زبان سمجھتے ہیں اور زوجہ اپنے شوہر کی محبت کی زبان سمجھتی ہے، اللہ کے میں موقع نہیں ہے کہ آپ کو سیرت کے حوالے دیتے چلوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ ناراض ہوتی تو سمجھ جاتے، جب حضرت عائشہ خوش ہوتی تو سمجھ جاتے. ایک مرتبہ اس کا اظہار بھی کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا وہ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا. کبھی حضرت عائشہ کو اللہ کے رسول عائش کہتے ہیں، کبھی حمیرہ کہتے ہیں. حمیرہ عربی کا لفظ ہے، حمیرہ احمر، ریڈنس، وہ ریڈ کلر جس کے اندر ریڈنس کم ہو. آج کی زبان میں پنک،
اور اگر اس کا ٹرانسلیشن کیا جائے حمیرہ کا تو حمیرہ کا ٹرانسلیشن ہو گیا پنکی انگلش میں، او پنکی۔ کبھی آپ اپنی وائف کو، اپنی زوجہ کو اس طرح کوئی پیار کی نام یا پیار کا جملہ دیتے ہیں؟ تو دیکھیے لو لینگویج ہے تو صبر و تحمل اور عفو و درگزر اور ایک دوسرے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، حکمت اور دانائی، ہر امر کی گہرائی میں جانا اور اس کی گہرائی میں جا کر اس مسئلے کا حل نکالنا اور سمجھنا، یہ دونوں کے لیے ضروری ہے۔ سب سے اہم بات خرچوں میں میانہ روی۔ کبھی شوہر بہت عربوں کے یہاں ہوتا ہے، شادی کے بعد 2 مہینے تک دنیا بھر کے خرچے، کریڈٹ کارڈ ختم، جتنے لون تھے ختم، 6 مہینے میں پتہ چلا سارا معاملہ ختم ہو چکا ہے اور حقیقی صورتحال پتہ چلی کہ یہ تو بھائی بالکل ایسے ہی ہیں، یہ سارا کے سارا دکھلاوا تھا۔ تو دونوں طرف سے اس معاملے میں میانہ روی ہونی چاہیے، قرآن کی آیت اس سلسلے میں ہے۔ اسی طرح گھر کے رازوں میں اخفا دونوں کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیے قرآن نے یہ لفظ، اگر آپ میری پوری تقریر پہ کچھ بھی ابواب کو یاد نہ رکھیں، ویسے 20,000 اور 7,000 تو آپ کو یاد رہے گا نا، کس کو رہے گا؟ تو اب آپ اپنے گھر پر جائیں تو اپنی زوجہ کے ساتھ، اچھا یہ تو بتائیں پہلے یہاں شادی شدہ کتنے ہیں، ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اور غیر شادی شدہ کتنے ہیں؟ غیر شادی شدہ بھی اچھے ہیں۔ آپ کے لیے ایک دوسرا کورس ہے، وہ دوسرے عنوان سے ہے جو شادی سے پہلے، یہ آج تو شادی شدہ زیادہ ٹارگیٹ میں ہیں، البتہ آپ بھی سے استفادہ کریں گے۔ اس میں سب سے اہم ہے گھر کے رازوں میں اخفا، یعنی شوہر اپنی بیوی کی بات اور بیوی اپنے شوہر کی بات۔ یہاں صرف ایک لفظ آپ کو دیتا ہوں، پوری تقریر چھوڑ دیجئے، صرف ایک لفظ اپنے ساتھ لے جائے جو سورہ بقرہ کی آیت کا ایک حصہ ہے۔ قرآن نے کہا ہے میاں بیوی کو آپس میں ہن لباس لکم وانتم، بہت سارے الفاظ ہیں، وانتم لباس لہن، میاں بیوی دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کا لباس بتایا گیا۔ لباس کسے کہتے ہیں؟ وہ کپڑا جو ہم پہنتے ہیں۔ عربی میں لباس کا کوئی دوسرا معنی نہیں ہے۔ تو کیا بیوی شوہر کو پہن لیتی ہے؟ کیا شوہر بیوی کو پہن لیتا ہے؟ لباس کا کیا معنی ہے؟ ایک لفظ لباس میں اتنی ساری تعبیرات ہیں، اللہ اکبر، کہ قرآن کے اندر جامع کریم کہ صرف آپ اپنی بیوی کو اپنا لباس بنا دیں، اور بیویاں جو سن رہی ہیں یا آپ جا کر پیار محبت سے سناؤ گے تو اس سے کہیں کہ آپ مجھے اپنا لباس بنا دیں۔ لباس کیا کرتا ہے؟ لباس انسان کے جسم کے قریب ترین ہے۔ لباس اور آدمی کے بیچ میں چوہا چھوڑ دیجئے اور جھنگر بھی چھوڑ دیجئے، اگر ایک چونٹی بھی آ جائے تو کیسی بے چینی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ کہ کانپور میں نہیں ہوتی ہے، لباس کے اندر سارا جمع کر کے رکھتے ہیں، ہوتی ہے نا؟ لباس اور جسم کے بیچ میں اگر چونٹی بھی ہو تو آدمی کو کیا ہوتی ہے؟ بے چینی ہوتی ہے۔ ایسے میاں بیوی دونوں لباس ہے، اس لباس کے بیچ میں اگر ساس آ جائے، نند آ جائے اور والد آ جائے اور بھائی آ جائے تو یہ معاملہ گڑبڑ ہوگا۔ قرآن کی تعبیر لباس ہمارے عیوب کو چھپاتا ہے۔ اگر کوئی یہاں بے لباس آ جائے اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ لباس رازدار ہے ہمارے جسم کا، اسی طریقے سے زوجین آپس میں ایک دوسرے کے رازدار ہے۔ اگر بیوی اپنے والدین کو فون کر کے اپنے شوہر کی باتیں بتانے لگے، یا شوہر اپنے والدین کو، اپنے دوستوں کو اپنی زوجہ کی باتیں بتانے لگے، تو آپ کا یہ رشتہ کمزور ہو جائے گا۔ تو صرف لفظ لباس، گرمیوں کا لباس علیحدہ ہے، سردیوں کا لباس علیحدہ ہے۔ ازدواجی زندگی میں بھی کبھی کبھار تو پیسوں کی ریل پیل ہے اور جو ہے بہت حالات اچھے ہیں، اور کبھی کبھار مندی ہے، دونوں طرح کے حالات ہوتے ہیں۔ ان حالات کے اعتبار سے دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے۔ لباس کمفرٹ دیتا ہے، ایک دوسرے جسم کو سہولت پہنچاتا ہے، ایسے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کمفرٹ کا ذریعہ اور سہولت پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ ایک لفظ لباس میں کئی معنی مفسرین نے لکھے ہیں، موقع نہیں ہے کہ ان ساری تفصیلات کو ذکر کیا جائے، لہذا آپ یاد رکھیں کہ لباس کو، یہ قرآن کی تعبیر ہے،
اور اس کو تلاش کیجئے کہ کون سی آیت میں ہے اور اس پر تفسیریں کیا ہے۔ صرف لفظ لباس کو اگر اپنی ازدواجی زندگی میں میاں بیوی دونوں امپلیمنٹ کر دیں، جاری کر دیں، نافذ کر دیں، تو آپ کی ازدواجی زندگی بہتر اور کامیاب ہو سکتی ہے۔ باہمی مشورہ، شوہروں کے لیے خصوصاً کہ اپنی بیویوں کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی بات کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیبیہ کے موقع پر وہ بات جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں نہیں آ سکتی تھی، لیکن اللہ نے ایک نظام بتلانا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، ہمارے یہاں ایسا معاملہ ہو تو ہم تو بالکل آپ جائیے، بات مت کیجیے، اس وقت میں بہت ٹینشن میں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے احوال ذکر کیے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا حل بتا دیا۔ تو آپس میں مشورہ، خصوصاً اولاد کی تربیت کے لیے آپ لباس کو یاد رکھیں۔ آپ نے 20,000 اور 7,000 یاد رکھا، تیسری بات یاد رکھی، اور آج کی رات یہ جو معراج نبی کی مناسبت سے جو پروگرام کیا جاتا ہے، آج کی رات آپ اپنی زوجہ سے اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے مشورہ کریں۔ اس کو ناسمجھ مت سمجھیے، اس کو کم عقل مت سمجھیے، وہ ناقصات العقل والدین کا ایک مفہوم ہے، علماء نے اس کی تفسیر ذکر کی ہے، وہ ناسمجھ اور بیوقوف نہیں۔ دوسری جگہ یہ بھی کہا ہے کہ صحیح ترین آدمی کی ذہانت کو ایک خاتون ختم کر سکتی ہے، یہ بھی تو بتایا گیا ہے۔ لہذا تو آپ میں سے کون کون اپنے بچوں کے بارے میں اپنی زوجہ سے مشورہ کریں گے؟ بہت کم ہاتھ اٹھ رہے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ازدواجی زندگی اچھی ہے تو آپ کے بچوں کی تربیت بہتر ہوگی۔ اگر روزانہ کے جھگڑے، میں تو یہ کہتا ہوں جھگڑا نہ ہو۔ آپ میں سے کون ایسا ہے جس کا آج تک اپنی بیوی سے جھگڑا نہیں ہوا، یا بیوی کا شوہر سے جھگڑا نہیں ہوا؟ جھگڑے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مارا ماری، نوچا نوچی، سر پھوڑ دیا۔ جھگڑے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اختلاف ہوا، انہوں نے کہا جلدی نکلیے، کہا آپ کو جو جلدی پڑی رہتی ہے، اتنا دیر سے میں گھر کا کام کر رہی ہوں، یہ کر رہی ہوں، یہ بھی جھگڑا ہے۔ ایسے ایک مجلس تھی، ٹریننگ سیشن تھا، تو اس میں خواتین بھی ایک طرف ہوتی ہے، پیچھے کی طرف بچے ایک طرف ہوتے ہیں، تو پیچھے سے ایک ہاتھ اٹھائے خاتون کا کہ میرا اپنے شوہر سے آج تک کبھی جھگڑا نہیں ہوا ہے۔ میں نے کہا اچھا، یہ پہلا کپل، یہ پہلا جوڑا ملا ہے جن کا آج تک کبھی جھگڑا نہیں ہوا ہے۔ تو اس کی پڑوس میں جو خاتون بیٹھی تھی وہ زور سے کہنے لگی ابھی 1 ہفتہ پہلے ہی ان کا نکاح ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ 1 ہفتے نکاح ہونے والا ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، ذرا آگے تو چلیے۔ تو جھگڑا ہونا، اختلاف ہونا، آپس میں مائنڈ سیٹ، ذہنوں کا مختلف ہونا، یہ کوئی برا نہیں ہے۔ میری اور آپ کی کیا بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کی آرا میں اختلاف تھا، اختلاف ہوتا تھا، بلکہ شدید بھی ہو گیا، یہاں تک ہو گیا کہ صحابہ یہ سمجھنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دیا ہے۔ لیکن وہ بات نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ جو میں نے خطبے میں پڑھا، فرمایا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ دوست کہے اچھا دوست ہے، نمازی مصلی یا کاروباری لوگ کہیں اچھا آدمی ہے، یہ کوئی کمال نہیں۔ آپ کی بیوی کہے اچھے شوہر ہے، یا آپ کے شوہر کہے کہ یہ میری اچھی زوجہ ہے، تو یہ کمال ہے۔ ازدواجی زندگی میں ایک دوسرے کا نظام بہتر ہو اور اس سلسلے میں آپس میں مشورہ کریں۔ جنسی تعلق کی ادائیگی یہ دونوں طرف کی ذمہ داری ہے، اور اس سلسلے میں دونوں کے لیے ترغیب اور دونوں کے لیے نظام بتایا گیا، دونوں کو ایک دوسرے کا اس ضمن میں خیال رکھنا چاہیے۔ کتنی پیاری آیت ہے، وہ الرجال قوامون علی النساء کہہ کر بعض وومن رائٹس والے اور خواتین کے حقوق والے کہتے ہیں کہ مردوں کو تو رجال بنایا ہے، وہ سارے فیصلے لیتے ہیں، وہ گھومتے ہیں، وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، اور عورتوں کو تو گھر میں ٹھوس کے رکھا ہوا ہے، برقع پہنایا ہوا ہے۔ قرآن نے اتنا زبردست دونوں کو عدل و انصاف کا نظام دیا ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ایک جگہ رجال قوامون علی النساء کہا تو آگے کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان خواتین کے لیے بھی اتنا
اتنا ہی حق ہے جتنا ان شوہروں کے لیے یا ان شوہروں پر ان کی ذمہ داری ہے. دونوں کے حقوق برابر برابر ہیں، لیکن ان حقوق کی تفصیلات کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر تمہیں سجدے کا حکم ہوتا تو خواتین کو امرت المرأۃ ان تسجد لزوجها، تو مرد عورتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. تو یہ خواتین کی تنظیم اختلافات اور وہ اعتراضات کرتے ہیں. کسی اور ملک کی بات ہے، میں بھی اس مجلس میں تھا، وہ کہنے لگی یہ کیا بات ہے کہ شوہروں کو سجدہ، شوہروں کا مقام، ان کو تو خدا بنا دیا گیا اور بیویوں کو پیروں کی جو ہے دھول بنا دی گئی. میں نے کہا ایسا نہیں ہے، یہ آپ نے غلط سمجھا ہے. اس واقعے کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے، اس واقعے کا پس منظر دیکھا جائے کہ صحابہ ایک سفر سے واپس آئے شام سے. وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے جو بادشاہ ہے ان کو لوگ سجدہ کرتے ہیں. تو صحابہ آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، جتنا ان بادشاہوں کا ان کے رعایا پر جتنا خیال ہے اس سے زیادہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، لہذا ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہاں تو سجدے کی کسی کو گنجائش نہیں ہے. اگر سجدے کا حکم ہوتا تو خواتین کو، بیویوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، یعنی مقام اور مرتبہ بتلایا. بالکل ہو ایسے ہی واقعہ ہے. صحابہ سفر سے واپس لوٹ رہے ہیں، مدینہ قریب آ رہا ہے. ایک صحابی ہدی پڑھتے تھے جس کی وجہ سے اونٹ تیزی سے دوڑتے تھے. وہ ہدی پڑھنے لگے، زور زور سے پڑھنے لگے اور اونٹ تیز دوڑنے لگے. اونٹوں کے اوپر کجاوے جو ہوتے ہیں جس میں خواتین بیٹھی رہتی ہیں، تو وہ کجاوے بہت زیادہ ہلنے لگے. اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا جو خواتین کے لیے، وہ بھی سفر کا واقعہ، کہا رفقم بالقواریر، کہ قواریر کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو. قواریر کسے کہتے ہیں؟ قواریر قارورہ کی جمع ہے، اور قارورہ کہتے ہیں اس کانچ کے برتن کو جس پر ڈیزائن بنی ہوئی ہوتی ہے، جس کے اوپر نقش و نگاری ہوتی ہے. تو جس طرح قارورہ کا خیال رکھا جاتا ہے، جس طرح کانچ کے برتن کا خیال رکھا جاتا ہے، اے شوہروں تم اس سے زیادہ اپنی بیویوں کے دلوں کا خیال رکھو. کتنا بیلنس ہے. ایک طرف شوہر کو بتلایا کہ اپنی زوجہ کا خیال رکھو، دوسری طرف بیوی کو بتلایا کہ اپنے شوہر کو احترام اور اکرام اور اس کے مقام اور رفعت کا خیال رکھے. تو یہ پورا کے پورا بیلنس ہے اور دونوں کو دونوں کے حقوق بتلائے گئے. ہمارے ایشین ماحول میں مشترکہ خاندانی نظام ہے. بتانے آپ کے کانپور میں ہی یہ نہیں ہے کہ چچا بھی ساتھ میں اور پھر سارے بھائی ساتھ میں. اس مشترکہ خاندانی نظام میں بہت سی باتیں ایسی ہو جاتی ہے جو اسلامی قوانین، اسلامی ضوابط سے باہر نکلتی ہیں. لہذا ہمیں سمجھنا چاہیے جو شخصی طور پر رہتے ہیں ان کی اپنی خرابیاں ہیں، جو مشترکہ نظام میں اس میں ہماری کچھ خرابیاں ہیں. ہمیں حالات دیکھ کر، یہ کوئی نہیں ہے کہ ہر ایک الگ الگ اپنا گھر بنائے، آسان بھی نہیں سب کے لیے، لیکن مشترکہ خاندانی نظام میں پردے کے احکامات، ہر ایک کی اپنی اپنی پرسنل لائف کے اندر انٹرفرنس نہیں ہونا چاہیے، اس کا نظام ضروری دیکھنا چاہیے. آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں چونکہ دارالفتہ ہے، دارالقضاء ہے، اکثر طلاق اور خلا کے مسائل یعنی 60% سے زیادہ مسئلے میاں بیوی کا آپس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی تیسرا فرد کا انوالومنٹ ہوتا ہے، چاہے چچا، چاہے پھوپھی، چاہے ساس، چاہے ننند، اور اس کی وجہ سے رشتہ دور ہوتے ہوتے اختلاف تک پہنچ جاتا ہے. لہذا مشترکہ خاندانی نظام جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے. اور سب سے اخیری بات الیکٹرانک ذرائع ابلاغ، یہ جو اس وقت ہم جو سوشل میڈیا، ڈیجیٹل ورلڈ کو دیکھ رہے ہیں، یہ بہت خطرناک ہے اور اس کا غلط استعمال ہماری ازدواجی زندگی کو برباد کر رہا ہے. اس کی مختلف جہات ہیں. ایک انڈسٹری تو فون کی انڈسٹری ہے جہاں بچے بچیاں، ہمیں پتہ ہی نہیں، والدین کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں. آج مغرب بعد وہ منی ٹریپ کا مختصر سا موضوع تھا. وہ نوجوان بچے اتنے یعنی کہ اس سے مطمئن ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ تو پورا ایک دن کا ورک شاپ ہونا چاہیے. تو وہ جو موضوعات ہیں جو انڈر کارپیٹ چل رہے ہیں، ہر گھر میں چل رہے ہیں،
ہر بچے اور بچی کے دماغ میں چل رہے ہیں، اور ہم مطمئن ہیں کہ ہمارے بچے تو ماشاءاللہ رابعہ بصریہ ذنون مصری جیسے ہیں۔ نہیں، ہمیں حالات سمجھنا چاہیے۔ یہ پوری ایک انڈسٹری ہے۔ میرا سفر ہوا برطانیہ کا، ہمارے ساتھ ہمارے رشتہ دار تھے، چلتے چلتے بہت سی جگہوں پر لے گئے۔ میرا خیال ہے کہ با مقصد اور با نیت وہ مجھے ایک جگہ لے گئے، ایک بلڈنگ بتائی، بڑی شاندار بلڈنگ ہے۔ کہنے لگے یہاں اسلام پر ریسرچ ہوتا ہے، اور بڑے بڑے موضوعات، انہوں نے بڑے بڑے آرٹیکل، جیسا بھی بتایا مباحث فقہیہ جو جدید مسائل پر یہاں ریسرچ کرتی ہے، ویسے وہ انٹرنیشنل ریسرچ کے پیپر ہوتے ہیں۔ میں بڑا خوش ہوا کہ برطانیہ میں، لندن میں اتنی اچھی اکیڈمی ہے۔ کہنے لگے، ساری بات کہنے کے بعد پھر کہنے لگے کہ یہاں کام کرنے والے، ریسرچ کرنے والے اور تحقیق کرنے والے 98%، 98% جوز یعنی یہود ہے، 1.5% کرسچن ہے، اور صرف 0.5 %، بائک گاڑی چلانے والے مسلمان ہیں۔ میں نے کہا تعجب کی بات ہے، جوز کیا کرتے ہیں؟ کہا وہ ریسرچ کرتے ہیں کہ مسلمان کن کن موضوعات پہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، کن کن موضوعات سے وہ ارتداد کی طرف جاتے ہیں، کن کن موضوعات کے ذریعے سے ان کے ذہنوں کو خراب کیا جا سکتا ہے اور ان کو ایمان اور عقیدے سے دور کیا جا سکتا ہے۔ وہاں تو یہ ریسرچ ہو رہی ہے برباد کرنے کے، ہمارے پاس یہ بھی ریسرچ نہیں ہے کہ ہم اس سے حفاظت کیسے کریں، ہم اپنے آپ کو بچائیں، کہ ہم اپنی نسلوں کو کیسے بچائیں۔ دیندار گھرانے کی بچی، حافظ قرآن اور عالم دین کی بچی، وہ ارتداد کے دہانے پر پہنچ رہی ہے، والد کو پتہ ہی نہیں۔ اور یہ آنن فانن ایک دن میں نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے ایک پورا سفر ہوتا ہے۔ 8 سال 10 سال تک یہ سلسلہ چلتا ہے، جب جا کر آدمی اس نتیجے پر پہنچتا ہے۔ لہذا